بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہماری آج کی کہانی ہے جس کا کام اسی کو ساجھے، یعنی کہ جس کا جو کام ہے وہی اس کو بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت تھا، شاخوں اور تنوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھائی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ چیرنے میں مصروف تھا۔ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہ کیا۔ بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا، اپنی اور بڑی توجہ سے بڑائی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑائی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑائی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑائی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑائی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں پچر ٹھونک لیا کرتا تھا۔ بندر یہ سارا کھیل دیکھتا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے، بڑائی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا، آری اور پچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پا کر درز کے ساتھ کھیلنے لگا، زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا۔ پچر درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا۔ بھتیرا چیخا چلایا، تڑپا، ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑائی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا، جلدی سے پچر نکالی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی۔ درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑائی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کی قید سے نکال کر ایسا پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ بیوقوف تو بندر تھا، بڑائی بننے کی آرزو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، کہ جس کا کام ہے وہی اس کو بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا، لکھیے گا ضرور۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹس کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔